آج میں آپ کو وہ دل دہلا دینے والا واقعہ سنا رہی ہوں کہ کس طرح سے اپنے ہی گھر میں میرے اپنے بھائی کی وجہ سے میں اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی اور بن بیاہی ماں بننے جا رہی تھی۔ وہ درد، وہ تکلیف جو اندر ہی اندر میری جان لے رہی تھی، آج میں اپنی کہانی آپ سب کو سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے میری عزت تار تار ہوئی جبکہ میں کنواری تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ ہمارا کراچی والا گھر بالکل خالی تھا، جہاں میرا 17 سال کا بھائی یاسر گھر پر موجود تھا۔ ہم لوگ والد کی چھٹیوں کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ مجھے اسلام آباد دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ والد نے 1 مہینے کی چھٹی لی۔ ہم لوگوں نے اسلام آباد کے خوبصورت مقامات کی سیر کی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھ سے اسلام آباد کی سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہی قسم کے سر درد اور نزلے نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر واپس جانا چاہیے۔ میری ماں نے مجھے خالہ کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا کیونکہ میرے والد اور والدہ وہاں کچھ دن مزید رکنا چاہتے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میں گھر پہنچی اور گھر کا دروازہ بجایا۔ گھر کا دروازہ پہلے سے کھولا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ یاسر کس طرح اتنا غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ رکھنے سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی۔ سارا گھر بکھرا ہوا تھا۔ بھائی کے کمرے سے مجھے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھائی کو میرے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں اچانک خالہ کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر تک چھوڑا اور خود واپس چلی گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے دروازے کو اندر دھکیلا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک لڑکی کو ہمارے گھر پر لایا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ سب مل کر اسے باری باری اپنی حویث کا نشانہ بنا رہے تھے، یا پھر وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہ سب کروا رہی تھی۔ وہ لڑکی بستر پر ہر پردے سے آزاد لیٹی ہوئی تھی اور میرا بھائی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے یاسر سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ دیکھنے میں اتنا شریف لڑکا نظر آتا تھا، مگر اس کے کرتوت ایسے تھے کہ جسے دیکھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے بیگ اتارا۔ میں نے اس وقت اس کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان لڑکوں نے بہت زیادہ نشہ کیا ہوا تھا۔ میں کچن میں آئی اور اپنے لیے کھانا بنانے لگی کیونکہ مجھے زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ پھر بھائی کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا تو بھائی کا دوست حمید مجھے دیکھ چکا تھا، مگر اس نے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر میں نظریں چرا کر وہاں سے چلی آئی اور اسے یہ محسوس کروایا کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں، کیونکہ حمید میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ حمید کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا تھا جو میرے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ مگر رات کے اس پہر اس کا یہاں موجود ہونا مجھے عجیب لگ رہا تھا کیونکہ میرے والد نے میری وجہ سے میرے بھائی کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے دوستوں کو گھر پر لے کر نہ آیا کرو، کیونکہ میرے والد بہت سخت مزاج تھے اور بھائی کا یوں لڑکوں کو گھر میں لے کر آنا انہیں ہرگز پسند نہیں تھا۔ والد ہمیشہ مجھے کہا کرتے کہ جب بھی میرے بھائی کا کوئی دوست دروازے پر آئے تو میں ہرگز دروازے پر نہ جاؤں اور اپنا دوپٹہ سر پر لے لوں۔ میں نے کمرے میں آ کر کھانا کھایا اور اپنا موبائل چلانے لگی۔ تبھی آہستہ سے میرا دروازہ کھلا اور حمید اندر چلا آیا۔ حمید بہت عجیب حالت میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا کہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ، اس وقت تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ حمید نے دروازہ بند کیا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اب میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور مجھے حمید سے بہت ڈر محسوس ہونے لگا۔ میری عمر 19 سال تھی اور میری منگنی بھی میرے کزن کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر فون پر بات بھی کرتے تھے اور میرا کزن مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ میں گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی جس کے بعد میری شادی طے تھی، مگر اس وقت حمید کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کو آوازیں دیتی رہی مگر بھائی تو کسی اور لڑکی کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف تھا۔ پھر حمید نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور میں بیڈ پر گر پڑی۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا مگر حمید نے مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا۔ اب جو کچھ بھی وہ کرنے جا رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر حمید بہت طاقتور تھا۔ وہ میرے چیخنے چلانے سے بالکل ڈرا نہیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا بھائی اس وقت مدہوش ہو کر کسی اور کی عزت تار تار کر رہا ہے۔ پھر اس کے اپنی بہن کی عزت کس طرح سے محفوظ رہ سکتی تھی؟ حمید نے اپنی ساری حدیں پار کر دیں اور مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ جی بھر کر مجھ سے سکون حاصل کرتا رہا اور میں بے بس ہو کر آنسو بہاتی رہی۔ تکلیف کی شدت بہت محسوس ہوئی
کیونکہ میں ابھی تک کنواری تھی اور کسی بھی لڑکے کے ساتھ میرے ایسے تعلقات نہیں تھے۔ مجھے بس ایک ہی بات کی فکر تھی کہ اگر میرے منگیتر کو اس بات کا پتہ چلا کہ کسی دوسرے لڑکے نے میری عزت کو تار تار کر دیا ہے تو وہ کبھی بھی مجھے اپنائے گا نہیں، بلکہ میرے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دے گا۔ سارے خاندان میں میری بدنامی کے چرچے پھیل جائیں گے۔ جب حمید کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ مجھ سے دور ہٹا۔ خیر، میں پورا دن روتی رہی اور میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اگلے رات پھر حمید میرے کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرا لیا۔ ابھی میں پچھلی رات کو نہیں بھولی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ قیامت مجھ پر ٹوٹنے جا رہی تھی۔ پھر حمید نے جی بھر کر میرا استعمال کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ جب حمید کا مجھ سے دل بھر گیا تو اس نے میرے کپڑے اٹھا کر میرے منہ پر دے مارے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا۔ میں نے شاور لیا اور حمید کی گئی زیادتیوں کو خود پر سے مٹانے لگی، مگر یہ داغ اتنے گہرے تھے کہ پانی سے جانے کا نام نہیں لے رہے تھے، جنہوں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کو کال کی اور ان سے کہا کہ امی، میری طبیعت صحیح نہیں، پلیز آپ جلدی سے گھر واپس آ جائیں۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی میرے گھر والے واپس آ چکے تھے۔ میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھی، مگر میرا درد کسی کو نظر نہیں آنے والا تھا۔ میں کس طرح اپنی ماں کو یہ ساری قیامت جو مجھ پر گزری تھی وہ بتاتی؟ جب میرے والدین گھر آئے تو میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، مگر میری دنیا تو اجڑ چکی تھی۔ میرا بھائی جن غلط کاموں پر نکل پڑا تھا ان سب کی سزا آخر کار مجھے مل چکی تھی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور مکافات عمل ہمیشہ ہو کر رہتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد ایک اور قیامت مجھ پر گزری، جب میری طبیعت خراب ہونے لگی اور ماں نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہا تو پتہ چلا کہ میں بغیر شادی کے ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات میرے ساتھ ساتھ میری ماں پر بھی قیامت بن کر گری تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنی ماں کو کچھ بتانا چاہا، مگر میری ماں کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ میری ہی غلطی تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو اس رات کا سارا واقعہ بتایا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو کس طرح سے بھائی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے میں مصروف تھا، اور اس کے دوست نے کس طرح میرے کمرے میں آ کر میرے وجود کو نوچا تھا، اور جب تک میرے والدین گھر سے باہر تھے وہ بار بار آ کر میری عزت کو تار تار کرتا رہا۔ ماں نے یہ بات میرے والد کو بتا دی۔ پھر میرے والد نے حمید کو پولیس کے حوالے کیا۔ وہ اب اپنی حصے کی سزا کاٹ رہا تھا، مگر جو کچھ مجھ پر گزر چکی تھی وہ میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کہانی سننے والوں سے گزارش ہے کہ خدا را کبھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں جو آپ کے اپنے ہی دروازے پر آ کر دستک دینا شروع کر دے۔ کسی کی بھی زندگی سے کھیلنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر میں لازمی نظر ڈالا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح کی زیادتی کا نشانہ بن سکتا ہے جو آپ کسی بے قصور کی زندگی کو تباہ کر کے اپنے حصے میں لکھوا رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی قیمتی کامنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔